ذکر ہے۔ سارہ نام کی ایک لڑکی اپنے والدین اور بہن بھائی کے ساتھ خوشی خوشی رہتی تھی۔ اس کا خاندان بہت ہی خوشحال تھا، لیکن قسمت کی کیا کرنی، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سارہ اور اس کے بہن بھائی اور اس کے والد بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس کے والد دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ بچے دل ہی دل میں بہت خوش تھے کہ ان کی یہ ماں انہیں ان کی پہلے والی ماں کی طرح ہی پیار کرے گی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا ان کی یہ ماں تو بہت ہی زیادہ شاطر تھی، کیونکہ یہ ان کی سوتیلی ماں تھی۔ انہیں یہ بچے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے۔ کافی سال گزر جاتے ہیں، بچے بھی اب بڑے ہو گئے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے، تم اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر دو اور اپنی بڑی بیٹی کو میرے گھر کے کاموں کے لیے رکھ لو، اپنے بچے کو مار ڈالو۔ اگر وہ بڑا ہو کر پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا تو ہمیں تو اس نے ایک پوٹی کوڑی نہیں دینی، اپنی بہنوں کو کھلائے گا صرف، میری بات مان لو تم۔ شوہر بھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی ایک غریب آدمی کے ساتھ شادی کر دیتا ہے۔ شادی اس کی ماں دھوم دھام سے کرتی ہے تاکہ لوگوں میں اس کی عزت بڑھے۔ وہ باپ اپنے بیٹے کو چائے میں زہر ملا کر پلا دیتا ہے اور اس کی لاش کو چھت پر پھینک دیتا ہے۔ چیل کبے اس کی لاش میں سے بوٹی چن چن کے کھانے لگتے ہیں، صرف ہڈیاں باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ سارہ بہت ہی زیادہ غمگین تھی کیونکہ اس کا بھائی 3 دن سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر جب چھت پر آ کے دیکھتی ہے تو اسے ایک انسانی ڈھانچہ ملتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی ہڈیاں اپنے کمرے میں ایک مٹکے میں رکھ دیتی ہے۔ سارہ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ اس کے پاس اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ وہ سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ اسے کپڑے پہننے کے لیے بھی نہیں دیا کرتی تھی۔ کافی دن بعد جب سارہ جا کر اس مٹکے میں ہڈیاں دیکھتی ہے تو وہ ہڈیاں ایک بہت ہی خوبصورت طوطے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ طوطا سارہ سے کہتا ہے، مٹھو مٹھو، میں تو تمہارا بھائی ہوں، تم مجھے ایک بھائی بناؤ تو میں تمہیں ایک بہت مزے کی بات بتاؤں گا۔ سارہ پہلے تو بولنے والا طوطا دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے، لیکن وہ بات سننے کے لیے اسے اپنا بھائی بنا لیتی ہے کیونکہ وہ طوطا بہت ہی زیادہ پیارا تھا۔ ماں نے مروایا، باپ نے مارا، بہن نے چن چن ہڈیاں مجھے طوطا بنایا، مجھے خدا نے بنایا اور میں بن آیا، مٹھو مٹھو۔ سارہ طوطے کی یہ بات سن کر رونے لگتی ہے کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا یہ اس کا بھائی ہے۔ وہ سارہ طوطے کو ایک پنجرے میں قید کر دیتی ہے تاکہ اس کی ماں اسے دیکھ نہ پائے۔ کچھ دن گزرتے ہیں۔ طوطا سارہ سے کہتا ہے، مٹھو مٹھو، سارہ سارہ، مجھے باہر نکال، میں باہر کی ہوا لینا چاہتا ہوں، میں واپس آ جاؤں گا۔ سارہ کہتی ہے، تم چلے جاؤ، لیکن رات ہونے سے پہلے واپس آ جانا ورنہ ماں تمہیں دیکھ لے گی اور تمہارے ساتھ مجھے بھی مار ڈالے گی۔ ابھی وہ باہر گئی ہے شاپنگ کے لیے۔ مٹھو مٹھو، ہاں سارہ، میں شام ہونے سے واپس سے پہلے آ جاؤں گا، مٹھو مٹھو۔ طوطا یہ کہتے ہوئے کھڑکی سے اڑ جاتا ہے۔ وہ ایک پھلوں کی دکان پہ پہنچتا ہے اور جا کر اس پھل فروخت کرنے والے آدمی سے کہتا ہے، مٹھو مٹھو، مٹھو مٹھو، پھل فروخت کرنے والے آدمی، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، اس کے بدلے تمہیں میری ایک بات شرط ماننی پڑے گی اور مجھے یہ پھل دینے پڑیں گے۔ پھل فروخت کرنے والا شخص ایک تھیلے میں بہت ہی زیادہ پھل ڈال لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ طوطا تو پھل اٹھا ہی نہیں پائے گا، مجھے بعد بھی پتہ چل جائے گی اور یہ میرے پھل بھی بچ جائیں گے۔ لیکن طوطا تو جادوئی تھا۔ وہ پھل فروخت کرنے والے سے کہتا ہے، مٹھو مٹھو، مٹھو مٹھو،
مجھے ماں نے مروایا، باپ نے مارا، بہن نے چن چن ہڈیاں، مجھے طوطا بنایا، مجھے خدا نے بنایا اور میں بنایا مٹھو مٹھو۔ پھل فروخت کرنے والا پہلے ہی بولنے والا طوطا دیکھ کر بہت حیران تھا، اب تو وہ اس کی دانائی سمجھ کر اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن بہت ہی زیادہ افسردہ بھی ہوتا ہے۔ طوطا تو جادوئی تھا، وہ بہت ہی بڑے تھیلے کو بھی آسانی سے اپنے پنجوں میں لے کے اڑ جاتا ہے۔ پھل فروخت کرنے والا طوطے کے لیے غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے پھلوں کے لیے بھی برا لگ رہا تھا اسے، کیونکہ اس کے بہت سارے پھل ایسے ہی چلے گئے تھے۔ طوطا گھر واپس آ جاتا ہے اور سیرا سے کہتا ہے، مٹھو مٹھو، سیرا دیکھو میں پھل لایا ہوں، ان میں سے جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ کھا لو، اور باقی جو بچے وہ پڑوسن کے گھر کے سامنے ڈال دینا، ماں کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ تمہیں اور مجھے مار دے گی۔ سیرا طوطے کی بات مان کر بہت سے پھل کھا لیتی ہے جتنے وہ کھا سکتی تھی، اور باقیوں کو باہر پھینک دیتی ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو طوطا سیرا سے کہتا ہے، سیرا، مٹھو مٹھو، مٹھو مٹھو، مجھے نکالو، میں باہر کی ہوا کھا کے آنا چاہتا ہوں۔ سیرا اس مرتبہ بہت غصہ تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ طوطا اور وہ سیب رہیں۔ وہ اپنی ماں سے بہت ہی زیادہ ڈرتی تھی، لیکن وہ طوطے کو کہتی ہے، میں تمہیں آخری بار نکال رہی ہوں، آئندہ نہیں نکالوں گی، جاؤ لیکن ماں کی نظروں سے بچ کر، ورنہ وہ تمہیں اور مجھے، ہم دونوں کو مار ڈالے گی۔ طوطا اس مرتبہ اڑ کر ایک جوتوں اور کپڑوں کی دکان میں جاتا ہے، اور وہاں پر ایک سیلر ہوتی ہے جس سے وہ کہتا ہے، مٹھو مٹھو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا، بدلے میں تم مجھے میری بہن کے لیے کپڑے دو گی، مٹھو مٹھو۔ سیلر بھی اس پھل فروخت کی طرح ہی تھی، وہ بہت سے تھیلوں میں کپڑے پیک کر دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ طوطا تو کچھ اٹھا ہی نہیں پائے گا، کپڑے تو بہت ہی بھاری ہیں۔ طوطا سیلر سے کہتا ہے، مجھے ماں نے مروایا، باپ نے مارا، بہن نے چن چن ہڈیاں، مجھے مٹھو طوطا بنایا، مجھے خدا نے بنایا اور میں بنایا مٹھو مٹھو، مٹھو مٹھو۔ یہ بات بتانے کے بعد طوطے وہ بہت سارے کپڑے اٹھا کر اڑ جاتا ہے۔ سیلر بہت ہی دکھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بہت سے کپڑے ایسے ہی چلے گئے تھے، کپڑے بہت ہی زیادہ مہنگے جو تھے۔ طوطا کھڑکی سے سارا کے کمرے میں پھر آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، سیرا، مٹھو مٹھو، دیکھو میں تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، انہیں پہن لو، اور باقی جو بچے تمہیں جو اچھے نہ لگے انہیں پڑوسن کے گھر کے سامنے پھینک دینا، اور اگر ماں تمہارے سے پوچھے گی تمہیں کہاں سے ملے، تم یہ کہہ دینا کہ یہ مجھے میری ماں کے بکسے سے ملے تھے اور میں نے پہن لیے۔ سیرا ڈری ہوئی تو بہت تھی، لیکن وہ سارے کپڑے رکھ لیتی ہے اپنے بھائی کی تجویز پر۔ جب اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے، یہ مجھے میری ماں کے پرانے بکسے سے ملے، میں نے اسی لیے پہن لیے۔ اس کی ماں بھی اس کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے، تو سیرا کچھ دن گزر جاتے ہیں، طوطے کو پھر قید کر لیتی ہے۔ طوطا پھر سیرا سے کہتا ہے، مٹھو مٹھو، سیرا، مجھے یہاں سے نکالو، میں باہر کی ہوا لینا چاہتا ہوں، مٹھو مٹھو۔ سیرا طوطے کو باہر نکالتی ہے، طوطا کھڑکی سے پھر اڑ جاتا ہے اور ایک درخت پر جا کر بیٹھتا ہے، جہاں وہ چوروں کے ایک گروہ کو دیکھتا ہے جو نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ لوگ بڑی چوری کر کے آئے تھے۔ طوطا ان کی بے خیالی میں ان کے پیسے لے کر اڑ جاتا ہے۔ سیرا کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے، مٹھو مٹھو، ان پیسوں کو تم زمین میں گاڑ دو، جب میں کہوں تو مجھے اتنے پیسے نکال دیا کرنا۔ پھر طوطا ایک بہت ہی امیر شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تو مجھے یہ گھر دے دو، بدلے میں تمہیں زیادہ قیمت ادا کروں گا اور ایک مزے کی بات بھی بتاؤں گا۔ طوطا اس سے کہتا ہے، مجھے ماں نے مروایا، باپ نے مارا، بہن نے چن چن ہڈیاں، طوطا بنایا، مجھے خدا نے بنایا اور میں بنایا مٹھو مٹھو۔ وہ اس امیر شخص کو پیسے لا کر دیتا ہے
تو وہ گھر سارا کے لیے خرید دیتا ہے، جہاں وہ ایک نوکرانی، ایک گارڈنر اور ایک شیف رکھتا ہے سارا کی مدد کے لیے، اور اپنی بہن کو سکون والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ وہ سارا کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میٹھو 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 میٹھو، سارا میرے پاس سنو، ہم شام کو یہاں سے نکل چلیں گے، بس تمہیں صرف پیسے اٹھانے ہیں اور کچھ نہیں اٹھانا، چلو سارا چلو جلدی۔ سارا کی ماں شاپنگ پر جا رہی تھی، وہ سارا کو کمرے میں لاک کر دیتی ہے۔ طوطا کھڑکی سے اڑ جاتا ہے اور اس کی ماں کے کمرے سے چابیاں لے آتا ہے۔ وہ سارا کو اس بہت ہی بڑے گھر میں لے جاتا ہے۔ سارا آرام تھی لیکن وہ بہت خوش تھی۔ کافی ٹائم گزرتا ہے، سارا اپنے طوطے بھائی سے کہتی ہے، یہ کچھ پیسے ہیں، تمہیں نے ماں باپ کے گھر کے سامنے ڈالا، پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہوں گے۔ طوطا جیسے ہی وہ پیسے ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں باپ کیا کہتے ہیں۔ ماں تو بہت ہی بری تھی اور کہتی ہے، شکر ہے وہ لڑکی یہاں سے گئی تو ہمارے گھر میں پیسے آئے۔ طوطا پریشان ہوتا ہے لیکن اپنی بہن کو کچھ نہیں بتاتا۔ کافی وقت گزرتا ہے، سارا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر 2 لوگ آئے ہیں۔ وہ اس کے بوڑھے ماں اور باپ تھے جو کہ فقیر بن گئے تھے کیونکہ ان کے سارے بزنس ختم ہو چکا تھا۔ سارا ایک بہت ہی دیالو دل کی لڑکی تھی، وہ اپنے ماں اور باپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے۔ سارا کی ماں اس کی ایک بہت ہی امیر اور اچھے لڑکے کے ساتھ شادی کر دیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی خوشی خوشی جینے لگتی ہے۔ رکیے، آپ تو بھول ہی گئے، اس کی چھوٹی بہن کا کیا ہوا جسے اس کی ماں نے غریب سمجھا تھا؟ وہ تو بہت ہی زیادہ امیر انسان تھا۔ وہ اور اس کا شوہر خوشی خوشی رہتے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ تو دیکھا دوستو، ہمیشہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے